تو جناب آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ گزشتہ سے پیوستہ۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہم کریں گے بھکر کے علاقے تھل کے بارے میں، کہ جو تھل ہے اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ تھل، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تھل جو ہے وہ دراصل تل سے نکلا ہے، اور تل کسی بھی چیز کے تلوے یا پیندے کو کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج سے کم و بیش 3 سے 4 ہزار سال قبل دریائے سندھ جو ہے وہ بہتا تھا منکیرا اور سرائے مہاجر، جس کا پرانا نام سرائے کرشنا تھا۔ سرائے مہاجر کا پرانا نام سرائے کرشنا تھا، اس کے درمیان بہتا تھا۔ اور اس سے قبل یہ دریا کافی عرصہ حیدرآباد اور منکیرا کے درمیان بہتا تھا۔ تاریخ بکھر کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق سکندر اعظم کے جو فوجی یہاں سے گزرے تھے اور یہاں پر کافی انہوں نے لوٹ مار کی اور کافی جو عمارتوں کو گرایا اور لوگوں کو مارا، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے حیدرآباد، ڈھنگانا، کپاہی اور ان کے مضافاتی علاقوں میں قیام کیا۔ اور یہ جو علاقے تھے یہ سارے کے سارے دریائے سندھ کے ساحل پر موجود تھے، اور اس کے یہ دو دریاؤں کے درمیانی جگہ تھی۔ ایک طرف دریائے چناب بہتا تھا جہاں پر آج کل ترمو ہیڈ بنا ہے، اور دوسری طرف دریائے سندھ تھا۔ دریائے سندھ کا مغربی کنارے کا کٹاؤ جو تھا وہ بالآخر جو ہے ادھر سے کٹاؤ کرتا کرتا آگے نکل گیا اور اس کا فاصلہ دریائے چناب سے دور رہ گیا۔ اسی طریقے سے جب یہ علاقہ دریا کا تل ہوتا تھا اور پھر کئی 100 سال یہاں پر بارشیں نہ ہوئیں، اور یہ ریت جو ہے وہ طوفانوں اور بادبانوں اور ان چیزوں سے اڑتی ہوئی ریت کے بڑے بڑے ٹیلے بن گئے، اور یہاں پر صرف ریت کے ٹیلے نہیں ہیں بلکہ ہمارا ماضی دفن ہے، ہمارے بزرگوں کی یادیں دفن ہیں، اور ماضی کے جھروکے ہمیں وہاں پر نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھل جو ہے اس کو اس وقت 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے ڈگر، جیسے مختلف علاقے ہیں ڈگر شادہ اور اس قسم کے۔ ڈگر سرائیکی زبان میں خشک جگہ کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ ان علاقوں میں پانی کی رسائی کم ہوتی تھی تو دوسرا علاقہ جو ہے وہ چولستان کا ہے۔ البتہ جو اگر آپ جھنگ روڈ پر چلیں اور سرائے کرشنا یا سرائے مہاجر سے منکیرا کی طرف اور حیدرآباد کی طرف جائیں تو آپ کو ریت کے جو بڑے بڑے ٹیلے نظر آتے ہیں۔ اس میں جو نیچی جگہ ہے، جو ہموار جگہ ہے، اس کو پٹی کہا جاتا ہے یا لک کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو تھل کا علاقہ ہے یہ ریت کے بڑے بڑے پہاڑوں پر اور ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ ریت کے اوپر چنے کی کاشت جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور اس دوران کاشت کافی سارے نوادرات جو ہے وہ ملے ہیں اس کے ریت کے اندر سے، اور انہیں جو ہے مختلف پاکستان کے جو عجائب گھر ہیں، میوزیم ہے، وہاں پر محفوظ کیا گیا ہے۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ سکندر اعظم جب یہاں پر آیا اس شہر میں بھکر میں، تو یہاں پر پہلے ایرانی حکمرانوں کی حکومت تھی، اور غالباً ایرانی حکمران جو دارا تھا اس کا قبضہ اس بھکر پر تھا۔ اس کے بعد دارا کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو سکندر اعظم نے یہ علاقہ واگزار کرایا، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ٹیکسلا کے جو حکمران تھے ان کے زیر تسلط چلا گیا، بھکر کا علاقہ۔ تو اس تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھکر پر حکومت تھی وہ ایرانیوں کی بھی حکومت تھی، اور اس کے بعد جو زیر تسلط علاقے تھے سکندر اعظم کے تو ان کی بھی حکومت رہی ہے۔ جی، اگر تھل کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ شروع ہوتا ہے ڈسٹرکٹ خوشاب کے علاقے جوہر آباد سے، اور یہ وہاں سے چلتا چلتا پھر آگے بھکر کلور کوٹ کے علاقے آ جاتے ہیں، دریا خان کا کچھ علاقہ آ جاتا ہے، اس کے اندر کچھ علاقہ ہے، اور اس کے بعد یہاں سے آگے جو ہے وہ یہ علاقہ چلا جاتا ہے، پھر مظفر گڑھ تک یہ علاقہ تقریباً مقصود پور تک سمجھ لیجئے یہ علاقہ جاتا ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے تھل کی وہ 190 میل بنتی ہے،
جبکہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ 70 میل بنتی ہے۔ اس طریقے سے تھل کو جو ہے نا وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھل کے دریائے سندھ کے ساتھ کا ساحلی علاقہ ہے وہ کچے کا علاقہ ہے، جس کو مقامی زبان میں کچی کہا جاتا ہے۔ ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ تھل میں ایک پودا اگتا تھا، اب تو خیر تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے، لیکن پہلے جو ہے بہت زیادہ یہ اگتا تھا، اور اس کا بہت زیادہ یعنی کہ اس کی تاثیر تھی، اور اس کو مقامی زبان میں لانا کہا جاتا ہے، لانا یا لانا کہا جاتا ہے۔ اور یہ لانا جو پودا تھا یہ مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، مویشیوں کے چارے کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو خشک کر کے جو ہے اس کو آگ جلانے کے لیے کام ہوتا تھا، پھر اس کی جو راکھ ہوتی تھی اس کو مطلب کہ برتن دھونے کے لیے اور خصوصاً مطلب کہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو لانا کا جو پودا تھا وہ اب تقریباً ناپید ہو رہا ہے، البتہ تھل میں اس کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر چنے کی فصل جیسا کہ میں نے عرض کی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ درختوں میں سفیدے کا درخت چونکہ اس کی جڑ گہری ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو تھل ہے یہ ایک بہت پرانی تاریخ کا حامل ہے، اور یہ تھل اس کے علاوہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ضلع بھکر پر کن کن لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں اور ان کا کیا کیا عہد رہا ہے، چونکہ مغلیہ دور میں بھی اس کے علاوہ کلہوڑ تھے، جسکانی بلوچ تھے، اس کے علاوہ لنگاہ دور کی حکومت بھی بکھر پر رہی ہے، اور کافی ساری حکومتوں کے زیر تسلط یہ بکھر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔